نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت لعنت، باواز بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم الصلوات۔ میرے محترم عزیز سامعین، عزیزان بزرگان، میں تھوڑے سامنے رسول اعظم سرور کائنات سید الانبیاء کی ایک حدیث تلاوت کی ہے، جس میں رسول اعظم فرما رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دے۔ آپ کے سامنے اس وقت رسول کی اس حدیث کے مطابق بہترین لوگ تشریف فرما ہے۔ یہ نہ فقط قرآن پڑھتے ہیں بلکہ قرآن کو حفظ کر رہے ہیں۔ حفظ قرآن کی فضیلت کے لیے ایک حدیث رسول اعظم سنا دوں۔ رسول اعظم فرما رہے ہیں ان اکرم العباد بعد الانبیاء العلماء۔ رسول اعظم فرما رہے ہیں کہ اگر نبی اعظم کے بعد اور انبیاء کے بعد لوگوں میں سے کوئی بلند مقام رکھتا ہے تو ان کو علماء کہتے ہیں۔ ثم حملۃ القرآن، علماء کے بعد اگر کوئی بلند مقام رکھتا ہے تو وہ ہیں حافظان قرآن۔ علماء کے بعد اگر کسی کی مقام ہے، کسی کا منزلت ہے، فضیلت ہے، تو وہ فقط اور فقط حفاظ قرآن ہیں، حاملان قرآن ہیں، عاملان قرآن ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ڈگری دی ہے ان حفاظ کو، ان قرآن کو یاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ڈگری دی ہے۔ فرمایا یخرجون من الدنیا کما یخرج الانبیاء، یہ حفاظ قرآن دنیا سے ایسے نکلیں گے جیسے انبیاء اس دنیا سے کوچ کرتے ہیں۔ اگلا جملہ فرمایا وَيَحْشُرُونَ مِن قَبُورِهِمْ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ، جب حفاظ قرآن کو قبر سے اٹھایا جائے گا اکیلا نہیں بلکہ انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پھر فرمایا وَيَمُرُّونَ عَلَى الصِّرَاطِ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ، کتنی بڑی ڈگری ہے۔ فرمایا پل صراط پہ ہر بندہ پریشان ہوگا، لیکن جو حافظ قرآن عامل قرآن ہوگا نبی اس کی انگلی پکڑ کے اس کو پل صراط عبور کرائیں گے۔ پھر فرمایا یاخذون ثواب الدنیا، اگر یہ حفاظ جو حفظ کیا ہے اس پہ عمل کریں گے تو فرمایا ایک ایک عمل کا اجر انبیاء جیسا عنایت کیا جائے گا۔ فرمایا فطوبى لطالب العلم وحامل القرآن من الشرف والکرامہ، فرمایا باعزت ہے، بامنزلت ہے وہ طالب علم اور وہ حافظ قرآن جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عظمت عنایت کی ہے جو علماء کے بعد دنیا کے کسی انسان کو عنایت نہیں کی۔ بہت بڑی عظمت ہے تعلیم قرآن کی، تدریس قرآن کی اور حفظ قرآن کی۔ اور میں عرض کرتا چلوں، یہ جو حفاظ کرام آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں یہ کوئی ہم نے باہر سے نہیں منگوائے،
اسلام آباد، لاہور، پنڈی باہر سے نہیں منگائے، بلکہ یہ آپ کے اپنے ہی علاقے، آپ کے اپنے ہی ادارے جامعہ شہید معصوم علی اصغر کوہاوڑ کلاں کے اسٹوڈنٹ ہیں، جہاں پہ یہ حفظ کر رہے ہیں۔ یہ ادارہ ویسے تو کافی عرصے سے چل رہا ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے بند حقیر کی آمد کے بعد اور قبلہ اختر عباس مقدسی صاحب کی سرپرستی اور رہنمائی کے ساتھ اس ادارے کا دوبارہ احیاء کیا گیا، اور الحمدللہ اب 25 بچے حفظ قرآن کر رہے ہیں۔ 2 اساتذہ کرام ان کو حفظ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ کے تعاون سے یہ ادارہ چل رہا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں اور آپ کی تعاون سے یہ ادارہ ترقی کی راہ پہ گامزن رہے گا، اور اس کے لیے آپ کے تعاون اور آپ کی دعاؤں کی انتہائی ضرورت ہے۔ ایک اور بات بھی عرض کر دوں قبل اس کے کہ پروگرام ہم شروع کریں حفاظ کا۔ بعض لوگ یہ جو پروگرام ہم کر رہے ہیں نا، بعض لوگ تنقیدی ذہن کے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ شوبازی ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن میں ان کو جواب دینا چاہوں گا، یہ پروگرام ہم شوبازی کے لیے نہیں کر رہے، اس پروگرام کے چند مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد کون سا ہے؟ پہلا مقصد ہے ان لوگوں کو جواب دینا ہے جو کہتے ہیں کہ علی والوں کو قرآن نہیں آتا۔ ان کو جواب دیں گے کہ جیسا قرآن علی والوں کو آتا ہے ایسا قرآن کسی کو نہیں آتا۔ پہلا مقصد اس اعتراض کا جواب دینا ہے۔ دوسرا مقصد، یہ طلاب امتحان دینے نہیں آئے، آپ کو یہ امتحان دینے نہیں ہے بلکہ آپ کا امتحان لینے آئے ہیں۔ کیسا امتحان؟ یہ قرآن سنا کے آپ سے امتحان لیں گے کہ ہمارے والدین نے تو ہمیں قرآن کے لیے وقف کر دیا ہے، تم اپنے بچوں کو قرآن کے لیے کیوں وقف نہیں کرتے؟ بندہ خدا اگر چاہتا ہے کل تیری بخشش ہو تو 4 بچوں میں سے 1 بچے کو قرآن کے لیے وقف کر دے۔ میں روایت پڑھ رہا تھا، جب ایک چھوٹا سا بچہ مولوی صاحب کے آگے بیٹھ کر ایک دفعہ توتلی زبان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ملائکہ کو آواز دیتا ہے، او میرے ملائکہ، اس نے اپنی توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہا ہے، اس کے ماں باپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ آپ کا امتحان لینے آئے ہیں کہ ہم کیوں نہیں وقف کر سکتے اپنے بچوں کو قرآن کے لیے۔ اور اگلا مقصد اس پروگرام کا، جو بچے تشریف فرما ہیں، جو بچیاں تشریف فرما ہیں، ان کو تشویق دلانی ہے، اگر یہ قرآن کو حفظ کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے۔ اور چوتھا اور آخری ہدف جو اس پروگرام کے کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بتلانا ہے کہ جن اداروں کے ساتھ آپ تعاون کر رہے ہیں وہ ادارے کیا کر رہے ہیں، ان کی تعلیمی کارکردگی کیا ہے۔ ہم جو تعاون کرتے ہیں ادارے بھی تعلیمی میدان میں ہماری کوئی ضرورت پوری کر رہے ہیں یا نہیں۔ یہ مقاصد ہے جن کی خاطر ہم امتحان دے نہیں رہے بلکہ آپ کا امتحان لے رہے ہیں کہ اگر ان کے والدین قرآن کے لیے اپنے بچوں کو وقف کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے۔ اب ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں گے، تو پروگرام کے آغاز کے لیے میں حفاظ کرام سے گزارش کروں گا کہ چند آیات کی تلاوت کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم بآواز بلندتر صلوات. قرآن آپ کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے. جن کے پاس قرآن موجود ہے وہ مختلف طریقوں سے سوال کر سکتے ہیں. میں طریقہ بتا دیتا ہوں سوال کرنے کا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے کیسے سوال کرنا ہے. پہلا آپ اس طرح سوال کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ آیت نمبر بولیں گے تو یہ وہ آیت بھی سنائیں گے، صفحہ نمبر بھی بتائیں گے، اس صفحے میں کل کتنی آیات ہیں، کہاں سے کہاں تک ہے وہ بھی بتائیں گے. یا آپ اور طریقے سے سوال کر سکتے ہیں، آپ صفحہ نمبر بولیں گے تو یہ اس صفحے سے شروع کر دیں گے، یا آپ کہیں کہ فلاں صفحے کی پہلی آیت سنائیں تو یہ سنائیں گے، فلاں صفحے کی آخری آیت سنائیں تو یہ سنائیں گے. اسی طرح اگر آپ کوئی موضوع بولتے ہیں، انہوں نے فقط فی الحال ایک سپارہ حفظ کیا ہے، پہلا ایک سپارہ، اس میں سے جو موضوع آتے ہیں، کوئی بھی موضوع مثلا نماز کے متعلق، حق و باطل کے متعلق، اس طرح کے آپ سوال کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کیجئے اور ایک سوال کیجئے تاکہ پروگرام کا آغاز ہو. جس کے پاس قرآن ہے سوال کرے. آیت نمبر 8 سورہ بقرہ، آیت نمبر 8. یہ آیت صفحہ نمبر 3 پر موجود ہے. اس صفحے میں کل آیات 11 ہیں، 6 سے لے کر 16 تک. صفحہ آپ کی دائیں سائڈ پر موجود ہے. آیت نمبر 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ٹھیک ہے، بآواز بلندتر صلوات. اگلا بندہ سوال کرے. صفحہ نمبر 6 کی پہلی آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ٹھیک ہے، اس آیت کا ترجمہ بھی سنا دیں، اس میں خدا کیا کہہ رہا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں تو انہوں نے کہا کہ کیا تم کسی ایسے کو خلیفہ مقرر کرے گا جو خون ریزی کرے گا اور اس میں فساد پھیلائے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. آیت نمبر 130. یہ آیت صفحہ نمبر 20 پر موجود ہے. اس صفحے میں کل آیات 8 ہیں، 127 سے لے کر 134 تک. صفحہ آپ کی بائیں سائڈ پر موجود ہے. آیت نمبر 130. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ماشاءاللہ، بآواز بلندتر صلوات. اگلا بندہ سوال کرے. جنہوں نے کر لیا ہے دوسروں کو قرآن دیں تاکہ سارے سوال کریں. ماشاءاللہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 92. یہ آیت صفحہ نمبر 14 پر موجود ہے. اس صفحہ میں کل آیات 5 ہیں، 89 سے 93 تک. آیت نمبر 92. اعوذ باللہ من الشیطان
ٹھیک ہے آیت؟ یار ٹھیک ہے آیت، آپ نے جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے تو صلوات پڑھا دیں بلند آواز سے. البتہ ایک بات بتا دوں کہ جہاں آیت ختم ہو رہی ہوتی ہے جو نمبر ہوتا ہے وہ پچھلی آیت کا ہوتا ہے، اگلی آیت کا نمبر نہیں ہوتا. بات سمجھتے ہیں کہ مثلا 92 ہے، 92 اگلے والی آیت ہے نا، اس سے پچھلے، یعنی جہاں نمبر ختم ہو رہا ہے وہ پچھلی آیت کا نمبر ہے، اگلی آیت کا نمبر نہیں ہے. اگلا سوال کریں نہ، ایک پہلے پارے سے کریں، یہ دوسرا پارہ ہے. کوئی اور سوال کر دے ان کے ڈھونڈنے تک. یہ آیت صفحہ نمبر 7 پر موجود ہے. اس صفحہ میں کل آیات 11 ہیں، 38 سے 48 تک. صفحہ آپ کی دائیں سائڈ پر موجود ہے، آیت نمبر 40. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. ٹھیک ہے، آواز آیت نمبر 31 سورہ بقرہ آیت نمبر 31. یہ صفحہ نمبر 6 پر موجود ہے. اس صفحہ میں کل آیات 8 ہے، 30 سے لے کر 37 تک. صفحہ آپ کی بائیں سائڈ پر موجود ہے، آیت نمبر 31. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. بلند تر صلوات. نماز کے بارے میں کوئی آیت سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. ترجمہ بھی سنا دیں. نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو. ماشاءاللہ، بلند تر صلوات. سے وہ جو چھوٹی آیت ہے وہ سنائے اور اس کا ترجمہ سنائے. انہوں نے ایک پہلے سپارے سے سنانا ہے، صرف پہلے سپارے سے. آیت نمبر 50 سورہ بقرہ آیت نمبر 50. یہ آیت صفحہ نمبر 8 پر موجود ہے. اس صفحے میں کل آیات 9 ہیں، 49 سے لے کر 57 تک. صفحہ آپ کی بائیں سائڈ پر موجود ہے، آیت نمبر 50. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اگلا سوال شاہ صاحب سوال کر رہے ہیں. سوال کریں بھائی، ڈر کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے سنانا ہے، آپ نے نہیں سنانا. ہاں سوال کریں بھائی، باقی سوال کریں. قرآن آگے پیچھے کر دینا، جنہوں نے کر لی ہے کسی اور کو دیں قرآن. آیت نمبر 97.
یہ آیت صفحہ نمبر 15 پر موجود ہے۔ اس صفحہ میں کل آیات 8 ہیں، 94 سے لے کر 101 تک۔ صفحہ آپ کی دائیں سائڈ پر موجود ہے، آیت نمبر 97۔ یہ صفحے کی درمیانی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ ماشاءاللہ، صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے۔ اگلا سوال۔ جی، سورہ بقرہ کا جو نام ہے وہ کس آیت میں آیا ہے؟ سورہ بقرہ کا نام آیت نمبر 66 میں آیا ہے، اور مسلسل 4 آیات کی وجہ سے اس کا بھی نام آیا ہے۔ آیت سنا دیں، کوئی ایک آیت سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اس کا ترجمہ بھی سنا دیں۔ اور جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ کیا میں تمہارا مذاق اڑا کر جاہلوں میں سے ہو جاؤں؟ ماشاءاللہ، بلند۔ آیت نمبر 108۔ یہ 30ویں سپارے میں ہے۔ انہوں نے ابھی حفظ ویسے آتی ہے ان کو، لیکن انہوں نے حفظ نہیں کی۔ یہ 30ویں سپارے میں ہے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے۔ ان کو آپ سوال کریں پہلے پارے سے۔ ہم آیت نمبر 108۔ یہ آیت صفحہ نمبر 17 پر موجود ہے۔ اس صفحے میں کل آیات 7 ہیں، 106 سے لے کر 112 تک۔ صفحہ آپ کی دائیں سائڈ پر موجود ہے، آیت نمبر 108۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ صلوات پڑھا دیں بلند آواز۔ موضوعی آیات بھی آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ مثلاً ایک سوال میں آپ کو بتاتا ہوں، مثلاً آپ امام کے بارے میں آیت سنائیں، امام کا ذکر کسی آیت میں آیا ہو تو آپ وہ آیت سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ماشاءاللہ، کوئی ایک اور آیت سنا دیں اسی عنوان پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ
قال لا ينال عهد الظالمين. اس کا ترجمہ بھی سنا دیں. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات سے آزمایا تو وہ اس میں پورے اترے. تو تمہارے رب نے کہا اے ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے پوچھا کیا میری اولاد کو بھی امام بنائے گا؟ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میرا عہد ظالمین تک نہیں پہنچے گا. بلند تر صلوات. یہاں ہی ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کیونکہ آغا صاحب تشریف لے آئے ہیں, ان کو زیادہ زحمت نہیں دیتے, لہٰذا ہم اپنے قرآنی پروگرام کا اختتام ایک قرآنی دعا کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم نور قلوبنا بالقرآن. اللہم زین اخلاقنا بالقرآن. اللہم اغفر ذنوبنا بالقرآن. اللہم ارحمنا بالقرآن. اللہم اشف مرضانا بالقرآن. اللہم ارحم موتانا بالقرآن. اللہم انصر الاسلام والمسلمین بالقرآن. اللہم اخذل الكفار والمنافقین بالقرآن. اللہم عجل فی فرج مولانا بالقرآن. اللہم اقض حوائج المؤمنین والمؤمنات بالقرآن. اللہم تقبل تلاوتنا بالقرآن. اللہم ارزقنا شفاعة القرآن. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.